الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب مولا فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ 31 میں جو خرافات منائے جاتے ہیں اس کے تعلق سے اصلاح معاشرے کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی تناظر میں موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اپنے خطاب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارے رب نے 2 وعدے کیے ہیں. انہی 2 وعدوں پر تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، بلکہ یقین رکھیں کہ جو ہمارا رب ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے. اس کی شان فعال لما یرید، اس نے جو چاہا کیا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ جو چاہے گا کرے گا. نہ کسی کا کوئی دباؤ، نہ کسی کا کوئی پریشر، نہ کسی کی کوئی مجبوری اس کے اوپر. وہ اپنی شان خود جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، ساری کائنات کا مالک و مختار. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اسی طرح اس نے کروڑوں کروڑ چیزیں جانور بنائی، چرند و پرند بنائے، کیڑے مکوڑے پیدا کیے جنگلات میں اور حشرات الارض میں. آپ عجیب و غریب قسم کی مخلوقات اور کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں. جس طرح اس نے کروڑوں جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کیے، وہ چاہتا تو ان کروڑوں جانوروں کو انسان بنا دیتا اور ہم کروڑوں انسانوں کو جانور بنا دیتا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، قائم بالائے کرم ہے کہ جب مخلوق پیدا کرنے پہ آیا، جب اس کی مرضی ہوئی کہ مخلوق پیدا کرے
تو اللہ نے ہمیں انسانوں کے رشتے میں کر دیا، جانور نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہی ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ اگر پوری زندگی شکر کرتے رہو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر کرم والائے کرم یہ دیکھو، نور علی نور یہ ہے کہ انسان کو بنایا ہی، اب انسانوں میں وہ کسی بھی کاسٹ میں پیدا کر دیتا، بدھسٹ بنا دیتا، نصرانی بنا دیتا، یہودی بنا دیتا، کوئی بھی غیر مسلم قوم میں ڈال دیتا، مگر یہ اس کا کرم برائے کرم اور کروڑوں فضل و احسان ہے کہ انسان کو بنایا ہی، صاحب ایمان بھی بنایا، اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ جس منصب پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنے منصب کا ہمیشہ خیال ہونا چاہیے۔ ہم کون ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ہم اگر جانوروں والا کام کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی ہستی اور اپنے منصب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو انسانوں کی شان کے لائق ہے، اور انسان کامل وہی ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارے رب نے دو وعدے کیے ہیں، ان دونوں وعدوں کو سن لیں اور پھر اپنے آپ کو خود تلاش کریں، اپنے من میں ڈوب جائیں، اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو، روز و شب کے کردار کو ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر ہم ٹٹول لیں اور جان لیں کہ رب کے کس وعدے میں ہم داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے رب نے دو وعدے کیے اور میرا رب یوں ہی فرما دیتا تب بھی حق ہے۔ اس نے جو کہا وہ حق ہے، کبھی ہمارے رب کی بات غلط نہیں ہوتی۔ تو وعدہ نہ کر کے یوں ہی فرما دیتا، تب بھی بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے رب نے فرمایا وہ ضرور ہوتے رہے گا، بڑا ایمان ہے۔ مگر ہمارے رب نے وعدے فرمائے ہیں، اب وہ وعدے قرآن کی آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی پوزیشن تلاش کرے کہ وہ کس خانے میں ہے، کون سے کیٹیگری میں ہے، کون سے طبقے میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرماتا ہے کہ جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، ہماری اطاعت نہیں کی، ہماری فرما برداری نہیں کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا میں ڈوب گیا، صبح سے لے کے شام تک صرف دنیا، سوتا ہے تو خواب میں بھی صرف دنیا، اس کی پوری زندگی صرف دنیا کے لیے سوچتی ہے، وہ دنیا کے لیے ہی جیتا ہے۔ غور سے سننا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، دنیا میں ڈوب گیا، پکا دنیا دار بن گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ مرنے کے بعد جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تاکید کے ساتھ رب نے وعدہ کیا جہنم ہی اس کا ٹھکانہ۔ آپ قرآن کے تمام ترجمے اٹھا کے دیکھو، فرماتا ہے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ۔ پھر فرمایا
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ بندہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کیا، جب بھی اسے گناہ نے اپیل کیا، جب بھی شیطان نے اپنی طرف بلایا، جب بھی کسی گناہ نے لالچ دیا، تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا نہیں دکھائیں گے؟ کیسے رب کا سامنا کریں گے؟ اور پھر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو شیطانی خواہشات سے روک لیا۔ نفس ہر ایک میں ہے، نفس کہتا رہا چل گناہوں کی طرف، چل پلیدگی کی طرف، چل ناجائز کام کی طرف، چل حرام کام کی طرف، مگر اللہ فرماتا ہے اس بندے نے میرے خوف سے اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا۔ ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفسانی خواہشات، گناہ کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرماتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو مرنے کے بعد جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو وعدے ہیں، اور یہ وہ وعدے ہیں جو آپ کے رب نے کیے۔ رب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ تو اب ہمیں اور آپ کو رب کے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اب تک جو ہم نے زندگی گزاری، یہ رب کی مرضی والی ہے یا اپنی مرضی والی ہے؟ اب تک جو زندگی گزاری، یہ شریعت کی اتباع والی ہے یا شیطان کے راستے والی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں جتنا اچھا جانتا ہے دوسرا کون جانے گا؟ اس لیے خود فیصلہ کرو اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر دوسرے راستے پر ہو تو ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ موقع تم سے چھین لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کے سچی توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ دیکھو زندگی ہر ایک کی گزرتی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرماتا ہے زمین پر جتنے رہنے والے ہیں، جتنے چلنے پھرنے والے، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، کیڑے مکوڑے ہو، ہاتھی ہو، شیر ہو، بلی ہو، بندر ہو، کوئی بھی، اللہ فرماتا ہے ان سب کا رزق سب کو کھلانے والا صرف اللہ۔ تو ہمارے لیے تو ہاسپٹل ہے، ایئر کنڈیشن ہے، شاندار مکان ہے، ڈاکٹر ہے، ساری سہولتیں ہیں۔ جانوروں کے لیے جنگلوں میں جو رہتے ہیں ان کے لیے کیا؟ کبھی ان کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی وہ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی چھلانگ مارتے ہوئے ان کی باڈی مجروح ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر جا کے علاج کرتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ آج تو پکے مکانات ہیں، دیہاتوں میں کبھی ایک سوراخ کھل جاتا تھا مٹی کے مکان کا، اللہ اکبر، لاکھوں چوٹیاں نکل رہی اس میں سے، ایک سوراخ سے لاکھوں چوٹیاں۔ اللہ کہتا ہے سب کو ہم کھلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب کو ہم کھلاتے ہیں۔ تو زندگی تو سب کی گزرتی ہے، اور اللہ کھلاتا بھی سب کو، کھلائے گا بھی، جو اسے مانتے انہیں بھی کھلاتا ہے، اور جو اسے گالیاں دیتے ہیں اسے بھی کھلاتا ہے۔
جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کرم والی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ رحم والی بات کیا ہوگی؟ وہ سب کو کھلاتا ہے تو زندگی ایک گنہگار کی بھی گزرتی ہے اور زندگی ایک نیکوکار کی بھی گزرتی ہے۔ اللہ کے اولیاء بھی زندگی گزارتے ہیں، صحابہ نے بھی زندگی گزاری، انبیاء نے بھی زندگی گزاری، شادی بیاہ کیا، مکان دکان بنایا، کھایا پیا، تجارت کیا، کاروبار کیا، دوست بنائے، رشتہ داروں کے حقوق دیے، تمام وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، ٹھیک یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ بس یہی چیز سمجھنے والی ہے۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق یہاں آ کے ہوتا ہے کہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں زندگی کی ضروریات کے، اور سارے کام وہ بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ ہمارا جب زندگی گزارتا ہے تو رب کی مرضی کے لیے گزارتا ہے، رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارتا ہے، اور ہم زندگی گزارتے ہیں تو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، دو آدمی پیاسے ہیں، دونوں دوڑ کر کے آئے، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، مٹکا پڑا ہے، ایک نے پانی لیا اور کھڑے ہو کر کے پینا شروع کر دیا، پیتا چلا گیا، جب تک پیاس بجھی نہیں اس نے اپنے گلاس سے پانی حلق میں ڈالتا رہا۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی گلاس کا پانی لیا، پیاس اسے بھی لگی ہے، اس نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر بیٹھا اور 3 سانس میں اس نے پانی کا گلاس ختم کیا۔ کام دونوں نے کیے، پیاس دونوں کی بجھی، مگر ایک کی پیاس بھی بجھی اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب بھی ملا، اور دوسرے کی پیاس تو بجھ گئی مگر اسے ثواب نہیں ملا۔ ایک نے اپنی طبیعت کی زندگی گزاری اور ایک نے رب کی مرضی کی زندگی گزاری۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور دیکھو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر، انبیاء کرام اور فرشتے تو معصوم ہیں، ہر شخص میں اللہ نے نیکی اور برائی دونوں چیزوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ بات سمجھے؟ ہر ایک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ، یہ عنصر پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ پھر فرماتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کے اندر اللہ نے برائیاں اور اچھائیاں، بدی اور پرہیزگاری دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ فرماتا قد أفلح من زكاها، صلاحیتیں تو دونوں ہیں مگر کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا، جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا، وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبا دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے 5 فٹ کا یا 6 فٹ کا بدن ہمیں دیا، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، زبان دی، دماغ دیا، اور ہمارے اختیار میں کر دیا۔ ان ہاتھوں سے ہم چاہیں تو کسی غریب کو سہارا دے، ان ہاتھوں سے چاہیں تو 2 4 بھوسا لگا دے، ان پیروں کو استعمال کر کے جوئے اور شراب کے اڈے تک لے جائے، اور انہی پیروں کا صحیح استعمال کر کے مسجد تک آ جائے، اسی زبان کا صحیح استعمال کرے،
جو قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے اور اسی کا غلط استعمال کرے، معاذ اللہ تو کفر بکے، گالی دے، فسق و فجور کی باتیں نکالے، تو یہ پوری باڈی اللہ نے ہمارے اختیار میں کر دی، تمہارے اختیار میں ہے، جو چاہو کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو کچھ یہاں کرو گے اسی کا رزلٹ اللہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گناہوں میں اللہ نے بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے بڑی لذت رکھی، انسان پھسل جاتا ہے، مگر اسی چیز کو کنٹرول کر کے اللہ کے راستے پہ آتے ہیں تب تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، دونوں کو پیدا کیا۔ حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل میں نے جنت بھی پیدا کر دی، جہنم بھی پیدا کر دیا، جاؤ ذرا جا کے دیکھو میری جنت کیسی ہے۔ حضرت جبریل امین گئے، جنت دیکھی، اور جب جنت دیکھا، جنت کی بہاریں، جنت کے رنگ و روغن، جنت کا حسن و جمال، عرض کیا اے مولا اتنی حسین و جمیل جنت، پروردگار عالم جب تیرے بندے اس کے بارے میں سنیں گے، انہیں تو کچھ بھی کرنے کو کہہ دے وہ ضرور کریں گے، مگر تیری جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اتنی حسین و جمیل جنت۔ اللہ نے فرمایا جہنم بھی دیکھ لو۔ جہنم دیکھنے گئے، دیکھ کے آئے، عرض کیا مولا اتنی خطرناک، ایسے شدید عذاب، ایسے لہتی ہوئی آگے، ایسے خطرناک مناظر، اے رب قدیر اتنی خطرناک ہے، اتنی بھینکر ہے کہ جب تیرے بندے اس کے بارے میں سنیں گے انہیں جو کرنا پڑے کریں گے، مگر جہنم سے ضرور بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جنت کے چاروں طرف جنت میں لے جانے والے جو عمل ہیں، نماز، روزے، حج، زکات، مشقتیں، عبادت الہی، نفس کو کنٹرول میں کرنا، گناہوں سے بچانا، تمام چیزیں جنت کے چاروں طرف سجا دیا، اور جہنم کے چاروں طرف ان چیزوں کو کھڑا کیا جو جہنم میں لے جانے والی ہے، ناچ، گانے، تماشے، جوئے، شراب، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سب کو جہنم کے چاروں طرف کھڑا کر دیا۔ فرمایا جبریل ایک بار اور جا کے جنت دیکھو، ایک بار اور جا کے جہنم دیکھو۔ حضرت جبریل امین اس بار جب جنت کو دیکھنے گئے تو جنت میں داخل ہونے والے جو کام تھے، جو جنت کے چاروں طرف تھے، وہ دیکھنے کے بعد عرض کیا اے مولا جنت میں جانے کے لیے جو اعمال ہیں اتنے مشقت والے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی جا ہی نہیں پائے گا۔ ہمارے یہاں اتنی آسان جنت ہے، اتنی آسان ہے، بس ایک مارو دوسرا قدم جنت میں۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ مولا اتنی مشقتیں تم نے رکھی ہے جنت میں جانے کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی جا ہی نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا جہنم کو بھی جا کے دیکھو۔ جب جہنم کے چاروں طرف جہنم میں لے جانے والے اعمال کو دیکھا، وہ ناچ، گانے، تماشے، زناکاری، جوا، شراب، ساری چیزیں جو لگائی گئی تھی جہنم میں لے جانے والے اعمال، کہا مولا اس میں اتنی کشش ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کس راستے پہ چلنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو 31 کے خمار میں اس قدر چور ہو جاتی
ہے کہ ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے مہینوں پہلے ہوٹل بک کیے جاتے ہیں اور گناہ کے وہ تمام کام جو انہیں اس رات میں مطلوب ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیز و میرے دوستوں، یہ ساری چیزیں جو تم 31 نائٹ میں کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے ان خباثتوں کو، ان گناہ کے کاموں کو اور ان چیزوں کو اگر ہلکے میں لیا تو اس کا اندازہ آپ کر سکو گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، صلی علی حضرت، صلی علی حضرت، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھے آپ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرام وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ یہ دائمی طرف شاید باہر لگے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا نیچے ہٹنا، کمیٹی والوں نے بتایا کہ ہر شاید باہر لگے ہیں، آپ ذرا اس جگہ سے ہٹیے، ادھر محفل کی طرف آئیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے علماء اہل سنت کی زیارت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اپنے تقریر کے آخری حصے کو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، بس قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کے رب نے 2 وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو یاد رکھو اور پھر یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو 31 کی نائٹوں کے لیے ہزاروں ہزار روپے برباد کرتے ہیں، لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، ہوٹلوں میں اور عیش کی جگہوں پر جو گناہ اور طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص اس بات کو جانتا ہے، بس ایک حدیث اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا۔ وہ نوجوان جس نے بکنگ کیا ہو اور خدا نہ کرے کہ کسی مسلمان نے ایسا کیا ہو، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی محفلوں میں شریک ہو، اگر آپ کے دوست و احباب میں کوئی ہو تو ان تک میرے خطاب کا یہ آخری حصہ ضرور پہنچا دینا۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے، جب چور چوری کرتا ہے، جب شرابی شراب پیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کبیرہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کے اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں لوٹتا، اس وقت تک نہیں لوٹتا جب تک وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ مجھے بتاؤ کہ اس میں کوئی ایسا پہلوان ہے جو اس بات کا دعویٰ کر دے کہ میں اگلے 1 سال تک مر ہی نہیں سکتا؟ کون ہے جسے اپنی موت کی خبر ہے؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ کل آنے والا سورج ہم میں سے کون دیکھے گا۔ ارے یہ بھی بہت لمبا ہے، آپ یہ بھی خبر نہیں
بات کی خبر نہیں. تو جب ایک سیکنڈ کی خبر نہیں تو پوری رات کی خبر کہاں سے رکھو گے؟ بس اتنی بات یاد رکھنا. اس حدیث کو میں مکمل کرنے سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، یہ کافر پوری زندگی کفر کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، میں کہ جہنم میں گیا. اللہ کے نبی فرماتے اچانک نوشتہ تقدیر سامنے آتا ہے، جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ سامنے آتا ہے، اور وہ بندہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. جو جہنم میں جانے کے قریب تھا اللہ اسے جنت والا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک بندہ پوری زندگی مسلمان ہوگا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اچانک وہ اس سے تقدیر سامنے آتا ہے اور وہ ایسے غلط کام کفریات شرکیات کے کر لیتا ہے کہ اب وہ موت اس کی کفر پر ہوتی ہے اور جنت کے بجائے جہنم میں جاتا ہے. یہ حدیث یاد رکھنا. اب آتا ہوں پہلی حدیث کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک بندہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا نور ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے. اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کا خوف کرو. موت برحق ہے، یہ آنی ہے، آگے رہے گی. اس لیے 31 کی نائٹوں کا بائیکاٹ کرو. یہ 31 اگر منانا ہی ہے تو نبی کی محبت کی محفلیں مناؤ. یہ 31 منانا ہی ہے کہ اسویں سال کے اعتبار سے نیا سال شروع کرو گے تو شروعات نبی کی نعتوں سے کرو، قرآن کی تلاوت سے کرو، نوری محفلوں سے کرو، پیغمبر اسلام کی سیرت سے کرو. اگر نیا سال شروع کرنے کا شوق ہی ہے تو رب کی اطاعت سے اپنے آپ کو شروع کرو. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو سمجھ جائیں انشاءاللہ دنیا میں کسی مائی کے لال میں دم نہیں کہ ہمارے سامنے بول کے چلا جائے، ہمیں نیچا دکھا سکے. افسوس یہ ہے کہ خطوط اسلام کے نقوش قدم، اسلام نے جو مشن راہ ہمیں عطا فرمائی اور ترقی کے جو راستے، جو اسباب ہمیں عطا فرمائے، ان چیزوں کو بھول کر ہم مذہبی تقلید میں 31 کی نائٹوں میں مگن ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان خرافات سے بچائے، اپنے نبی کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں